السلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 7 جولائی بروز جمعرات 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ادب المفرد کی شرح کی قسط نمبر 57 ہے، اور آج حدیث نمبر 351 سے لے کر 355 تک درس جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آج آپ عمل کی نیت سے یہ حدیث پاک سن لیں تو عمل کر سکتے ہیں، میں بھی اور آپ بھی، بس اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ باب ہے جی، باب فضل زیارتی، کہ اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کی فضیلت کے بارے میں حدیث سنیے۔ حدثنا سلیمان بن حرب و موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد بن سلمہ عن ثابت عن ابی رافع عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال زار رجل اخا له فی قریۃ۔ سیدنا ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنی مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے ایک بستی میں گیا۔ کسی بھی بس اسی اپنی گلی چ نہیں جاندے، ماشاءاللہ اسی بڑے کریم لوگ ہیں، اور وہ کسی بستی میں گیا تو فارسد اللہ له ملکا علی مدرجتہ، تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کھڑا کر دیا۔ بولیے جی کیا کھڑا کیا؟ وہ انسانی شکل میں تھا۔ کس شکل میں؟ انسانی شکل میں وہ کھڑا ہو گیا۔ تو وہ یہ جو ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس سے اس انسانی شکل میں فرشتے نے پوچھا کہ فقال این ترید، کہ بھائی تو کہاں جا رہا ہے؟ تو قالا، یہ جانے والا کہتا ہے اخن لی فی ہذہ القریۃ، کہ اس بستی میں میرا ایک مسلمان بھائی رہتا ہے، میں اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فقالا، فرشتے نے کہا هل له علیک من نعمت تربها، کیا اس بھائی کا تجھ پر کوئی احسان ہے جس کے بدلہ دینے جا رہا ہے، یا دوسری کسی اور غرض کے لیے جا رہا ہے؟ یعنی تیری ملاقات کی غرض کیا ہے؟ تو قالا، یہ شخص ملاقات کرنے والا کہتا ہے کہ لا، میرا کوئی غرض لا میں کیا ہے کہ میری کوئی رشتہ داری، بھائی بولتے جائیے، کوئی لین دین کا معاملہ نہیں ہے۔ انی احبہ فی اللہ، میں اس کو صرف اللہ کی محبت میں ملاقات کرنے جا رہا ہوں، کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حضرات، ہم یہاں سے لے کے مکہ مدینے تک اور داتا صاحب تک، اور اپنے جتنے بھی اولیاء ہیں، سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، شرک پور شریف، جہاں بھی ہم جاتے ہیں صرف اللہ کی محبت میں جاتے ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ لا انی احبہ فی اللہ، کہ یار میں تو صرف اللہ کی محبت میں جا رہا ہوں۔ تو قال فانی رسول اللہ الیک، تو اس نے کہا کہ میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تیری طرف۔ ان اللہ احبک کما احببتہ، کہ اللہ بھی تجھ سے ایسے ہی محبت کرتا ہے جیسے تو اس مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے۔ میں کبھی کہتا ہوں کہ قرب قیامت جہاں بہت ساری نعمتیں ہم سے اٹھا لی جائیں گی، وہاں آپس کی محبت کی نعمت بھی لگتا ہے کہ ختم ہو رہی ہے۔ یہ بھی کوئی باقی بھائی بھائی کی ملاقات کے لیے نہیں جا رہا، تو آپ اب باقی تو چھوڑ دیں، سکا بھائی نہیں جانا پسند ہے، خوشی میں خوش ہو کے نہیں جاتا اور غمی میں غم کھا کر بھی نہیں جاتا۔ آگے ہے جی باب الرجل یحب قوما ولما یلحق بہم، ایسے نیک حضرات سے محبت کا فائدہ جن کے مرتبے کو ابھی تک ہم پہچان نہیں سکتے، یعنی جن کے مرتبے کو ہم جانتے ہی نہیں، ان سے محبت کا کیا فائدہ ہے؟ تو امام بخاری بڑی کمال کی حدیث لائے ہیں، حدیث نمبر 354۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ
قال حدثنا سلیمان بن المغیرہ عن حمید بن ہلال عن عبد اللہ الصامتی عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قلت یا رسول اللہ الرجل يحب القوم ولا يستطيع ان يلحق بعملهم کہ حضرت ابو ذر غفاری پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الرجل يحب القوم، ایک شخص دوسری قوم سے محبت کرتا ہے، دوسری قوم سے، اب یہاں قوم سے مراد ارائی جٹ اور سید قوم نہیں ہے، یہاں قوم سے مراد ولیوں کی جماعت ہے۔ بولیے کون سی جماعت ہے جی؟ اولیاء کی جماعت، جو اللہ کے نیک لوگ ہیں ان سے محبت کرتا ہے، پر ولا یستطیع ان یلحق بعملہم، مگر یہ عملوں میں ان کے جیسا نہیں ہے۔ نہیں پڑھتا ستے پہ ہو ہلکے ہلکے ماشاءاللہ، بات نہیں سمجھے؟ یہ عملوں میں ان جیسا نہیں ہے۔ آج اتنی داڑیاں رکھ کے پوچھتے تسی نماز تے پڑھتے نہیں اتھے لین کی جاندے ہو، مسیطے تے پڑھتے نہیں اتھے لین کی جاندے ہو، تو یہ مسئلہ حل ہو گیا نا۔ اب آپ بتائیں صحابی کی سنیں یا وہابی کی سنیں؟ بولو، تو صحابی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ ایک آدمی ایک قوم سے محبت کرتا ہے، اس قوم سے مراد ولیوں کی قوم ہے، نیک لوگوں کی قوم ہے، وہ یہ قوم نہیں جو ہم لیے بیٹھے ہیں۔ ولا یستطیع ان یلحق بعملہم، مگر عملوں میں ان کے برابر ہے، عملوں میں ان جیسا نہیں ہے، وہ بڑے اعلیٰ لوگ ہیں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت یا ابا ذر مع من احببتہ، اے ابو ذر بندہ قیامت والے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہوگا، انہی کے غلامی میں ہوگا، انہی کے پیچھے آئے گا۔ قلت انی احب اللہ ورسولہ، تو ساتھ ہی ابو ذر غفاری بولے یا رسول اللہ پھر میں تو اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اب صاحب ظاہر ہے کوئی صحابی بھی حضور کے برابر ہے، علم و عمل میں نہیں ہے، مقام و مرتبے میں نہیں ہے۔ تو قال، آپ نے فرمایا انت مع من احببت یا ابا ذر، اے ابا ذر فکر نہ کر، تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو پتہ چلا یہ پاکستان کے معاشرے میں جو اولیاء اللہ سے محبت ہے کہ بے نمازی بھی کرتا ہے، داڑھی منڈا بھی کرتا ہے، شرابی زانی بھی اولیاء سے محبت ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ بہت بڑا نفع دینے والی ہے۔ بولو بہت بڑا نفع، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے یا وہ ہماری سفارشی فرما دیں گے تو انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ بولو بھی کام بن جائے گا۔ آگے ہے جی حدیث نمبر 353، حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام قال حدثنا قتادۃ عن انس رضی اللہ تعالی، یہ حضرت انس پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہی روایت ہے پر کچھ تبدیلی کے ساتھ، اور بڑی کمال کی ہے کہ ان رجل سأل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی پاک شاہ الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور وہ سوال سنیے۔ فقال یا نبی اللہ، پڑھو نا صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ بولو قیامت ہے۔ اور بخاری میں آ رہا ہے، مسلم میں آ رہا ہے کہ جبریل امین نے بھی یہی سوال کیا، اور وہ انسانی شکل میں آ کر پوچھا قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ سوال کرنے والے کو اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس مسئلے میں علم برابر ہے، یعنی تو بھی جانتا ہے اور میں بھی، پھر اس کی نشانیاں بتائی۔ مگر انہوں نے جب پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، فقال وما عادت لها، آپ نے فرمایا تو بتانا تیاری کیا کی ہے، ذرا اچھی کہو سبحان اللہ۔ تو قال ما عادت من کبیر، یا رسول اللہ میں نے کوئی بڑی تیاری نہیں کی ہے۔ بولو کوئی بڑی تیاری ہوتا نا، بہت بڑی تیاری وہ میں کر سکا، الا انی احب اللہ ورسولہ، اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا المرء مع من احبہ،
یار تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یہ فلموں سے محبت کرنے والوں کا کیا بنے گا, ناچنے والیوں اور ناچنے والوں اور یہ جتنے بھی اداکار یہ کنجر ڈوب میراثی ہیں, ان سے محبت کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ تو فکر نہ کر, جن سے تو محبت کرتا ہے انہی کے یار تھوڑا اچھا بول دو پر رل کے تو میرے جی نہ بول لیا کرو. ہوں کہڑا سپیکر لگیا ہے, ہوں تو اپنا مقابلہ ہی ہے. تو میں پوچھ رہا ہوں کہ حضور نے کیا بشارت دی کہ تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے ہائے 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 ہائے. سنیے, قال انس, حضرت انس فرماتے ہیں فما رأيت المسلمین فرحوا بعد الاسلام اشد مما فرحوا یومئذ, کہ اسلام لانے کے بعد اتنی بڑی خوشی ہمیں کبھی نصیب نہیں ہوئی جتنی آج کے دن ہوئی ہے کہ سرکار نے فرمایا تم ان کے ساتھ ہوگے جن سے محبت کرتے ہو, تو ہم تو سب سے بڑھ کر ذات مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں. کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد اتنی بڑی خوشی ہمیں نصیب ہے جتنی آج حضور کے اس فرمان سے ہوئی ہے. تو انہوں بھی خوشی نصیب ہوئی ہے انشاءاللہ. اللہ سانو سارے انہوں خوشی عطا فرمائے. اچھی آنکھو آمین. لو جی آگے ہے حدیث نمبر 354, باب فضل الکبیر, بڑے آدمی کی فضیلت کے بارے میں. بڑے آدمی کی کون, بڑا مال والا یا عمر والا؟ یہ عمر والے بڑے کی بات ہو رہی ہے. بڑا عمر میں تو ہو سکتا ہے, مال سے کوئی بڑا نہیں بنتا. حدثنا احمد بن عیسیٰ قال حدثنا عبداللہ بن وہب عن ابی صخر عن ابی قسیط عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدنا ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا و مولا حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا, کہ بھائی وہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا, بولو جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا, وَيَعْرِفُ حَقَّ كَبِيرِنَا, اور جو بڑوں کے حق کو نہیں پہچانتا, فَلَيْسَ مِنَّا, یہ ہم میں سے نہیں ہے. بولو یہ ہم میں سے نہیں ہے. دیکھو بھائی, آپ کسی کی عزت کرنا چاہتے ہیں تو دو ہی سامنے باتیں ہیں, یا بڑا سمجھو, بولو مثال کے طور پہ آپ مولوی کو چھوٹا ہی سمجھتے ہیں تو حضور فرما رہے ہیں رحم کر لو. بولو کیا, رحم ہی کر لو, نہ کرو بے رحمی. بڑا سمجھتے ہو تو فرمایا حق کو پہچانو. بولو حق کو, اگر بڑا سمجھ کے حق نہ پہچانا, چھوٹا سمجھ کے رحم نہ کیا تو فلیس منا, یہ میری امت سے خارج ہے, یہ ہم میں سے. اب جب ہم میں سے ہے ہی نہیں تو ہم میں سے اٹھایا بھی. اب امام بخاری پہلے لائے ہیں حدیث کے جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ ہوگے, اور اب یہ حدیث لا رہے ہیں کہ اس محبت کی کچھ علامتیں بھی ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ کہنا میں آج کے رسول ہوں, آج کے رسول ہوں, نہ چھوٹے کو چھوٹا سمجھے نہ بڑے کو. تو یہ کیسا آج کے رسول ہے؟ اس عشق کے کچھ معیار بھی ہونے چاہیے. یہ معیار ہے کہ چھوٹوں پر رحم کرو اور بڑے کو حق کو پہچان کر اس کی عزت کرو. حدیث نمبر 355, حدثنا علی قال حدثنا سفیان حدثنا ابن ابی جریج عن عبداللہ ابن عامر عن عبداللہ ابن عمر ابن العاص یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا. تھوڑے سے لفظوں کے ساتھ حدیث وہی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص نے فرمایا کہ بھائی نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من لم یرحم صغیرنا, جو چھوٹوں پر رحم ہے, سارا مجمع بولے نا جی, جو چھوٹوں پر رحم ہے, اور وَيَعْرِفُ حَقَّ کبیرنا, اور اپنے بڑوں کا حق ہے, فَلَيْسَ مِنَّا, یہ ہم میں سے. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ چھوٹا بھائی جو بڑے کے ساتھ نہیں بولتا, کیا یہ قیامت والے دن نبی کی امت میں ہی کھڑا ہوگا؟ یہ جو پورے خاندانوں سے ٹکر لے رکھی ہے ایک دوسروں نے, ان کا کیا بنے گا؟ اور زمین کیا ہے 5 مرلہ کنال. میں کہتا ہوں 10 قلعے بھی ہوں, 10 مربع بھی ہوں, یا پوری دنیا بھی ایک طرف ہو, پھر بھی بھائی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. مگر ایسی فضول دشمنیاں چل رہی ہیں کہ جن کا کوئی مسئلہ. اور ایک بہت بڑا یہ ہے
کہ ماشاءاللہ جو ہماری بیگمات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی زہر کی پڑیاں ہمارے گھروں میں چھوڑ رکھی ہیں جو کسی بھائی کو دوسرے بھائی سے ملنے دینے کو تیار ہے. یہ لگتا ہے تمہارا بھائی کو تویز ڈال رہا ہے. چلو بھائی نہیں تو اس کی بیوی پر تو ضرور ڈال دیں گے. اور قرآن بھرا پڑا ہے، پر یہ نادان کہاں قرآن پڑھتی ہیں اور کہاں سنتی ہیں. قرآن بھرا پڑا ہے، اللہ دینا چاہے تو کوئی لے سکتا بولو، اور اللہ ہی لینے پر آیا ہے تو کوئی دے سکتا. میرے نبی نے فرمایا ہر نماز کے بعد یہ پڑھو اللہم اللہم، میرے ذہن سے دعا ہی نکل گئی، آپ جس کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اے اللہ اگر تو دینے پر آ جائے، اللہم لا معطی لما منعت، یہ ہے اللہم معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہم لا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ اگر تو دینے پر آ جائے تو کوئی لے نہیں سکتا، اللہم لا ينفع، اور اگر تو نہ دے تو پھر کوئی عطا کر سکتا اس کو، جس کو جو ملتا ہے تیری عطا سے ملتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب وہ جو آگے حدیث نمبر 355 سنا دی نا، اس کی اگلی حدیث بھی یہی ہے، بس سند پڑھ دوں، حدیث وہی ہے. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا سفیان بن عیینۃ عن ابن ابی نجیح سمع عبد اللہ بن عامر یحدث عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. حدیث وہی ہے، سند میں نے پڑھ دی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے نا یہ آپ کو پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں، علم میں تو ہوگی بات ہے، کچھ عامل قسم کے لوگ اور ڈرامائی مولوی قرآن پر فال نکالتے تھے، یاد ہے؟ بولو. میرے بچپن کا دور تھا، میں نے دیکھا بھی کسی کی چوری ہوگی، آؤ جی قرآن تے فال کھڑی ہے، قرآن دے. اور بعض مولوی تو وہ قرآن کو ایسے نہ کسی چیز کے ساتھ باندھ کر گھماتے تھے یا کوئی چیز باندھ کر گھماتے تھے تو بعد میں بتا دیتے تھے فلاں نے چوری کی ہے. ہو سکتا ہے کہیں کو تیر تکا لگ گیا ہوگا، کہیں کو تیر تکا لگ گیا ہوگا اور صحیح بھی ہوگا، کو پکڑا ہو گیا، پر لوگوں میں بات پھیل گئی. بالکل چھوٹا سا تھا، میں نورانی قاعدے میں پڑھتا تھا. ایک بڑا اسٹوڈنٹ ہمارا ساتھی تھا کتابوں میں، اس نے مجھے بھیجا کہ قاری صاحب کے کمرے سے 1000 روپے اٹھا کے لاؤ، گھر والے کمرے سے. اس وقت وہ 1000 بڑی رقم تھی، میں اٹھا کے لے آیا، اس کو دے دیا. مجھے نہیں پتا کہ کیا چکر ہے کیا نہیں، سرانے کے کہیں نیچے پڑے تھے، میں اٹھا کے دے دی. اس نے بعد میں کہا بھائی ہوں تو بولیا تو تیری خیر نہیں ہے، چپ کر نہ کھول عشق دا خلاصہ نہیں تو چمڑی لتھ جاؤ گی. انہیں کہا ہوں تیری چمڑی لتھ جانی ہے، ہوں تو بولنا یہ نہ کہیں میں چکے نے. خیر وہ قاری صاحب کو شک اپنی بیوی پر پڑ گیا. یہ آنکھوں دیکھی بات ہے، اٹھائے تو میں نے تھے. ان کے گھر میں پہلے ہی مشہور تھا کہ بیوی پیسے اور نکالتی رہتی ہیں، یہ بات آتی، یہ بات تو سچی ہے. پر وہ تو 1000 روپیہ تھا، بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. انہوں نے پھر ایک مولوی صاحب دوسرے کو بلایا، وہ جو قرآن پر فال نکالتا تھا، اس نے وہ چابی 3 مرتبہ گھمائی اور کہا جی تیری بیوی چور ہے. اور میں آرام سے اندر بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا لعنت ہے بھائی تیرے حساب کرنے والے پر، یہ حساب ہو رہا ہے جب قرآن بھرا پڑا ہے کہ غیب کی باتیں اللہ کے پاس ہے. تو ہمیں ان پاکھنڈیوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے. کبھی پنجے لے کر بیٹھے ہیں روڈ پر، آؤ بھائی تمہیں قسمت کا حال بتائیں. ابھی میری شادی ہوئی نہیں تھی اور میں نے ایک سے جا کر پوچھا یار شادی ہوگی، بچہ نہیں ہو رہا. کہتا تجھ پر نا فلاں چیز کا سایہ ہے. میں کیا تیرے تے جتیاں دا سایہ ہے؟ کہنے لگا کیوں؟ میں کیا میری تے شادی نہیں ہوئی بدبختہ، بچہ کتوں ہو جائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آؤ اللہ کے قرآن سے یاری لگاؤ اور اسلام کو اور اپنی قسمت کو سرکار کی حدیثوں سے سمجھو. یہ حدیثیں ہماری رہنمائی کرنے کے لیے حضور نے فرمائی ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب